كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا إله العالمين حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم حاضرین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عزت میں، رزق میں، صحت میں، علم میں، حلم میں، عمر میں، عمل میں، روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین شہر پولٹری پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ رحمت کرم فرما، جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تمامی کو قدم قدم پہ درجے عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن جن دوستوں نے، بھائیوں نے، عاشقان مصطفیٰ نے آج اس مقدس محفل میں شرکت کی ہے، اس کے رونق بنے ہیں، زینت بنے ہیں، جن جن دوستوں نے اس مقدس محفل کی سجاوٹ کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام کیا، تمامی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ یا الہ العالمین ہماری، ہمارے والدین کریمین، ہمارے اساتذہ کرام اور تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میں سے کوئی ایک نعرہ لگا دے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم ہو گیا تو ماشاء اللہ، آواز نہیں نکالتے آپ لوگ، اللہ حج کرے آپ کو۔ نہایت واجب الاحترام عزت مآب قابل صاحب احترام عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد قاسم جیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب و امام مسجد حاضہ، اور آپ ہی کے ساتھ رونق افروز پورا کوٹر جانتا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عبدالعزیز صاحب سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ہمارے اس سٹیج پر رونق افروز زینت القراء فخر القراء حیدرآباد کی جان، حیدرآباد کا مان، الحمدللہ قاری محمد یاسر جمال صاحب دامت برکاتہ العالیہ زیدہ مجدہ، ماشاءاللہ بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اس پر ہمیں فخر ہے، ہمارے بیٹے کے استاد ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے بڑا نوازا ہے، آمین، نقابت کے بادشاہ اور بڑی پیاری خوبصورت نقابت فرمانے والے الحمدللہ عاشق رسول، اور جب بندہ ماحول میں ڈھلتا ہے رنگ آ ہی جاتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جناب خوبصورت آواز کے مالک میرے لجپال نبی صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان رفیق شیخ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں سب دیکھ لیں، ہماری مجاہد مسجد کمیٹی کے چیئرمین ہیں سید محسن علی رضوی صاحب، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ ہر میں کہیں ہوتے ڈنڈوادم کیا، تلہار کیا، جہاں بھی رب نے گھمایا ہے یہ بندہ ساتھ آیا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد مسجد کمیٹی ہماری مدینہ مسجد شاہی بازار پولٹری والی مسجد کی انتظامیہ بڑی عزت دیتے ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں، اور آپ تمامی نمازی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ درجے عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ یہ محبت ہے کہ بچھڑنے نہیں دیتی، نام محمد مصطفیٰ ہے کہ بار بار ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت جل وعلا سے خدا اللہ کا کسی محمد عربی کے محبت کے صدقے، اسی محبت کے صدقے میری بھی بخشش فرمائے، آپ کی بھی بخشش۔ اللہم آمین۔ ماشاءاللہ تمامی اہل محبت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور حضور قبلہ حافظ عبدالوحید صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے رحمت اور برکت نازل فرمائے، اور ہماری مسجد کمیٹی کے سابقہ صدر جناب حاجی محمد منا کی قبر پہ رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ آپ کی سبحان اللہ کی صدائیں ہوں تو ہم موضوع شروع کریں۔
الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ الذي جعلنا من المسلمين وأنعم علينا بتنزيل القرآن الكريم وهدانا به إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام عليك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبھی تعریف ہے اس اسی کی حمد خوانی ہے خدا کا ہے کرم ہم پر خدا کی مہربانی جس پہ ہے آواز سے سبحان اللہ نجف علی بھٹی صاحب سینے کا زور لگا کے سبحان سبھی تعریف ہے اس کی اسی کی حمد خوانی ہے خدا کا ہے کرم پر خدا کی مہربانی ہے وہی کرتا ہے دن روشن وہی پھر رات لاتا ہے حکومت اس کی چوطرفہ زمینی آسمانی ہے وہی ہم کو جلاتا ہے وہی پھر موت دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے اسی کا دانا پانی ہے خدا کی مہربانی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان من ذکرت عنده فلم يصلی علی فقد اخطأ طریق الجنہ میرے نبی فرماتے ہیں میرا وہ امتی جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود پڑھنا بھول جائے ہے امتی اس کے سامنے اس کے آقا کا نام لیا گیا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا نام لیا گیا جس کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے جس کے لیے خالق کے کائنات نے سب کچھ سجا دیا اس نبی کا نام آیا اور وہ امتی ہونے کے باوجود آرام سے بیٹھا ہے نبی پر درود نہ پڑھ پایا اپنے لب ہلا نہ سکا مصطفیٰ صاحب نولا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پہنچا نہ سکا نبی فرماتے فقد اخطأ طریق الجنہ پس تحقیق یہ بندہ جنت کی راہ بھول گیا اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہماری زبانوں پر
درود پاک کا ترانہ ہو اللہ سے بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم علیہ. قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ہر ایک سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ماں کی محبت اپنی جگہ، بابا کی محبت اپنی جگہ، اولاد کی محبت اپنی جگہ، بھائیوں کی محبت اپنی جگہ، بہنوں کی محبت اپنی جگہ، مال کی محبت اپنی جگہ، اپنی ذات کی محبت اپنی جگہ. رب فرماتا ہے جب بات میری آئی ہے اولاد کو نہیں دیکھتے، مال کو نہیں دیکھتے، اولاد کو نہیں دیکھتے، ہر ایک چیز کو پسے پشت جانتے ہیں، میری ذات کو سامنے میرا تن من دھن سب کچھ خالق کی کائنات جل وعلا کا ہے. تو رب پاک جل وعلا کا دیا ہوا ہی سب کچھ ہے. تو اے میرے اللہ ہم اولاد سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرتے ہیں، ماں سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرتے ہیں، پاپا سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرتے ہیں. سب کچھ جاتا ہے چلا جائے پر الحمدللہ اللہ رب العزت کا جو نام مل گیا ہے وہ نام کریمہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. الذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کل قیامت کا جب دن آئے گا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت کا جب دن آئے گا اللہ رب العزت جل وعلا کے حکم سے بتوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تو مشرکین مکہ کو بلایا جائے گا، مشرکین کو جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں کو سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، انہیں حکموں کا جاؤ تمہارے خداؤں کو تو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اگر ان سے محبت کرتے ہو تو چلے جاؤ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اتنی محبت نہیں کرتے کہ ہم خود کو آگ میں ڈال دیں. اللہ فرمائے گا تم تو کہتے تھے کہ ہم ایسے محبت کرتے ہیں اپنے معبودوں سے جیسے ایمان والے محبت کرتے ہیں اپنے معبود سے. اللہ فرمائے گا میں تمہیں دکھاتا ہوں محبت کسے کیسے. سبحان اللہ. میں تمہیں دکھاتا ہوں محبت کا ٹریلر محبت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت جل وعلا اہل ایمان کو بلائے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو بلائے گا. جو اٹھتے ہیں تو زبانوں سے نکلتا ہے اللہ، بیٹھتے ہیں زبانوں سے نکلتا ہے اللہ، چلتے ہیں زبانوں سے نکلتا ہے اللہ. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب بندے ایسے ہیں وہ کھڑے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے، وہ بیٹھ جائیں تو زبان سے نکلتا ہے. جب میں رات بنا دیتا ہوں وہ بستروں پہ آتے ہیں، میں سلا دیتا ہوں وہ پہلو بدلتے ہیں، پہلو بدلتے بدلتے زبان سے نکلتا ہے. اللہ. یہ ہے محبت. اللہ رب العزت جل وعلا ایسے محبوبوں کو بلائے گا. رب فرمائے گا تم ہو تو جنت کے حقدار، سبحان اللہ. تم ہو تو جنت جنت کے حقدار، پر میں چاہتا ہوں جنت میں نہیں دوزخ کی طرف چل پڑو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیسا امتحان ہے. اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے گا میں چاہتا ہوں جنت کی طرف نہیں دوزخ کی طرف چل پڑو. فرمایا وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، خالق کائنات کی محبت کا دم بھرنے والے ایک پل میں نہیں سوچیں گے کہ یہ حکم کیا مل گیا، بلکہ ایسے ہاتھوں کو جو اٹھائیں گے نا تو جھومتے جھومتے دوزخ کی طرف چل پڑیں گے. اور دوزخ کی طرف جاتے جاتے کہیں گے میرے اللہ ہمیں یہ سروکار نہیں کہ جنت ملے، یہ ڈر نہیں کہ جہنم ملے. ارے جس میں رب کی رضا ہے ہم اسی پہ راضی ہیں. سبحان اللہ. اگر رب کی رضا جنت بھیجنے میں ہے تو ہمیں جنت منظور ہے، رب کی رضا دوزخ بھیجنے میں ہے تو ہمیں دوزخ منظور ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھتے 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 ہی رہ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. شدید محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے محبت. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں محبت. قرآن جائے حضرت سیدتنا بی بی آسیہ قرآن مجید 28 پارہ آخری رکوع. اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. سبحان اللہ. حالانکہ کہنا تھا کہ مثال بیان فرماتا فرمایا مثال دیکھو فرعون. نام سنا ہے فرعون؟ موسیٰ بن ریان نام تھا.
لیکن خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. فرعون کا مطلب سرکش نافرمان بندہ. خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں خدا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گھر والی کو ایمان کی دولت عطا کر دی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گھر والی کو ایمان کی دولت. سبحان اللہ. ایمان کی دولت عطا کر دی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب پہ ایمان لے آئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دن گزرا, دوسرا گزرا, سبحان اللہ. تیسرا گزرا. سبحان اللہ. کب تک چھپاتی ہے؟ محبت ایسی چیز ہے کہ نکل جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حامد بھائی, محبت ایسی چیز ہے کہ نکل جاتی ہے. مخلوق خالق کے کائنات جل وعلا نے بے شمار بنائی ہے, لیکن مشہور یہ چار ہے. سب سے پہلی جمادات, بولیے گا ذرا, جمادات. جمادات. دوسرے نمبر پہ نباتات. نباتات. تیسرے نمبر پہ حیوانات. اور چوتھے نمبر پہ اشرف المخلوقات انسان. اور یہ قانون ایک قاعدہ ہے, ادنا اعلیٰ پہ قرباں ہوتا ہے. ادنا اعلیٰ پہ قربان. قرباں ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے. پہلی چیز ہے جمادات. جمادات کا پہلا حرف کون سا ہے؟ جیم. جیم جمل سے پتھر, یہ زمین, یہ پتھر, یہ پہاڑ, یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ جمادات. جمادات. اب جمادات یہ سب سے اسفل ہے, ادنا ہے. اس سے اوپر کا درجہ یہ نباتات کا ہے. نباتات یہ پھل, یہ پودے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ جماعت ایک پتھر کا ٹکڑا ہے, آپ نے جہاں رکھا, سال 10 سال گزر جائیں اتنا ہی ہوگا, بڑھے گا. سبحان اللہ. آپ کیسے خاموش ہو گئے جیسے ہم مسجد کا چندہ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑھے گا جعفر بھائی؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں. 10 سال 20 سال گزر جائیں, صدیاں گزر جائیں, وہ اتنے کو اتنا ہی رہے گا. جیسے نباتات کی طرف آئے, اب اس میں ایک درجہ زیادہ ہے. ایک درجہ زیادہ. آپ نے پودا لگایا تھا, دھیرے دھیرے وہ بڑھتا گیا. آپ نے بیج لگایا تھا, وہ پودا بنا, پھر وہ جھاڑی بنی, پھر وہ درخت بن جائے گا. اس سے ایک درجہ اس میں زیادہ ہے. وہ کس چیز کا؟ وہ ویسے کا ویسا تھا, نہ ہل سکتا تھا, نہ بڑھ سکتا تھا. اور یہ اس سے تھوڑا سا چینج ہے. سبحان اللہ. بلند ہو سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے. ہم نے اتنا لگایا تھا جتنا درخت بن گیا. تیسرا درجہ ہے حیوانات کا. حیوان دیکھیں, گائے, بھینس, بکری. نومی بھائی نے حیوان نہیں دیکھے. گائے, بھینس, بکری وغیرہ. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, پھر اللہ بولے سے جل والا بڑھاتا رہتا ہے, دھیرے دھیرے کسائیوں کے ساتھ چڑھ جاتا ہے. پھر آپ کھاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. قرآن مجید 14 پارہ اللہ فرماتے ہیں جو چوپائے میں نے تمہیں عطا فرمائے, جو جانور تمہیں عطا فرمائے, اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تمہیں, اور تمہیں کھانے کو بھی ہم دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پہلی چیز خود کو قربان کر دیتی ہے دوسری چیز کے لیے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. جب آپ ہل چلاتے ہیں, زمین میں ہل جب چلاتے ہیں, وہ زمین کو چیر رہا ہوتا ہے ہل, پر دیکھنے والا کوئی نہیں کہتا اتنا ظلم کر دیا. کیوں؟ اس سے بھی پتا ہے یہ جمادات ہے, اس میں خود کو اعلیٰ کے لیے قربان کرنا ہے, سو وہ کر دیتی ہے. اور جیسے نباتات, یہ گھاس, یہ فصلیں بہترین خوبصورت نظارہ کر کے اپنے چوپٹ پہ آتی ہے, پر کسان جا کے کاٹ دیتا ہے. دیکھنے والا یہ نہیں کہتا ظلم کر دیا, ساری ہریالی ختم کر دی, ساری فصلیں کاٹ کے تباہ کر کے رکھ دی. نہیں, کیوں؟ اسے بھی پتا ہے ہر ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہو جاتا ہے, اور وہ فصلیں کاٹ کے ہم حیوانوں کے سامنے رکھتے ہیں, ان کا چارہ بنتا ہے, اور وہ انہیں کھاتے ہیں. خالق کے کائنات جل وعلا ان کے پیٹوں میں سے ہمیں دودھ عطا فرما دیتا ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتا ہے جانوروں کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ نکال کے دیتے ہیں. ایک طرف گندگی ہے, ایک طرف خون ہے, بیچ میں سے بہترین غذائیت والا دودھ تمہیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. جانور شب و روز کتنے کاٹے جاتے ہیں, کہیں گائے, کہیں بھینس, کہیں بکری, کہیں بکرا ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والا نہیں کہتا ظلم کر رہے. کیوں؟ اسے پتا ہے ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. یہ ہر چیز رب نے انسان کے لیے بنائی ہے, لیکن انسان کو رب نے اپنی ذات کے لیے بنایا.
لفظ انسان میں پہلا حرف کون سا؟ الف. الف سے انس باللہ، یعنی انسان ایسا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ بے شک. محبت ہی تو ہے جو 12 بجے تک بٹھا کے رکھتی ہے. سبحان اللہ. محبت ہی تو ہے کہ کوئی کہاں سے کھینچا چلایا مدحت محمد عربی سننے کے لیے، ذکر اللہ رب العزت جل والا کی محبت میں آ کے بیٹھے ہیں. یہی انداز تھا کہ محبت ظاہر ہو ہی جاتی، آہ نکل پڑتی ہے. پھر اور گھر والی ایک ساتھ بیٹھے، اچانک تذکرہ چھڑ گیا اللہ رب العزت جل والا. سبحان اللہ. کس کا تذکرہ؟ اللہ کا. وہی تو ہے بے شک. اللہ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نظر رتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا. سبحان اللہ. تو جیسے ہی فرعون کی زبان سے اللہ رب العزت جل والا کا تذکرہ سنا، حضرت بی بی آسیہ کی آہ نکلی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. فرعون سمجھ گیا، کہتا ہے لگتا ایسا ہے کہیں تو موسیٰ کے رب پہ ایمان تو نہیں لے آئی. سبحان اللہ. موسیٰ کے رب پہ ایمان تو نہیں لے آئی. حضرت آسیہ فرمانے لگی ہاں میں ایمان لے آئی. سبحان اللہ. اب فرعون کہتا ہے آسیہ تجھے پتا ہے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ کافر ہے والا بھی چیز ہے، پر میاں بیوی وہاں پر سے پیار ہے. آپ بھی محبت کرتے ہوں، ہے نا؟ محبتیں کرنی چاہیے اور محبت سے اللہ خوش ہوتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً. میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میاں بیوی کا پیار. سبحان اللہ. حضرت سیدنا محمد عربی صاحب الاولاد گھر تشریف لائے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ درہم دھو رہی تھی. درہم دیکھا نا، درہم دینار، سکہ دھو رہی تھی. حضرت سیدنا محمد عربی نے دیکھا، دیکھ کے مسکرا پڑے اللہ کے رسول. مسکرائے فرمانے لگے حمیرہ یہ کیا دھو رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سکہ دھو رہی ہوں. میرے آقا نے فرمایا سکہ دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ ہی سے سنا ہے کہ جب ہم کوئی سکہ، کوئی روپیہ، کوئی درہم و دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، غریب کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب بھی مجھ سے کوئی چیز رب کے حضور جائے تو پاک صاف و شفاف ہو. سبحان اللہ. یہ محبت کے بول حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے محمد عربی صاحب الاولاد بولا کرتے تھے. سبحان اللہ. فرعون آسیہ سے محبت کرتا ہے. اے آسیہ تمہیں پتہ ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے میری محبت پہ رحم کھاؤ. وہ حضرت آسیہ جن کی خدمت پہ کئی کنیزیں معمور تھی، کئی نوکرانیاں اور خادمائیں معمور تھی. حضرت آسیہ کو لب کھولنے نہیں پڑتے تھے، گفتگو کرنی نہیں پڑتی تھی. کسی بھی چیز کی طلب ہوتی صرف آنکھوں سے اشارہ کر دیتی. ساری نوکرانیاں دوڑ کے آ جایا کرتی تھی، لیکن قربان جائے حضرت آسیہ کو بھی پتا ہے اگر فرعون کو پتا چل گیا کہ میں اللہ رب العزت سے محبت کر بیٹھی، میں اللہ رب العزت پہ ایمان لے آئی، میری ساری آسائشیں چلی جائیں گی. لیکن قربان جائے حضرت آسیہ کی سوچ یہی ہے جو کچھ چلتا ہے چلا جائے پر نام خدا نہ جائے. فرعون نے جب انداز دیکھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سختی کرنا شروع کر دی. فرعون کہتا ہے آسیہ اگر رب کو نہیں چھوڑو گی، مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرو گی، وہ ساری محبت جو میں تم سے کرتا ہوں وہ ساری کے ساری محبت ختم ہو جائے گی، تمہیں تکلیفیں دی جائے گی. حضرت آسیہ فرماتی ہے اللہ کی محبت کے آگے میرا دعوے حاضر، میرا من بھی حاضر. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ پہ اتنی سختی ہونے لگی، ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی، پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے، بدن کے کپڑے اتار لیے گئے اور تکلیفیں
وہی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. فرعون کی زبان پہ ایک لفظ ہے اے آسیہ آج بھی موقع ہے. اگر موسیٰ سے رب کو چھوڑ کر مجھے رب مانو گی تجھے ساری آسائشیں واپس کر دی جائیں گی, ساری تکلیفیں تیری ختم کر دی جائیں گی. پر قربا جائیں حضرت سیدتنا بی بی آسیہ کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے اللہ سبحان اللہ. رب رب کر دے بڈھے ہوں گے ملا پڑھت سارے, رب دا کھوجے کسے نو نہیں ملے گا سجدے کر کر ہارے. رب دا تیرے اندر بسدا آیا وچی قرآن سپارے. بھلے شاہ رب اتنو ملے تیرا یار تو تن منوارے. بھلے شاہ رب اس نو ملے دا تیرا یار تو تن منوارے. جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے گھبرایا نہ کرے, رب کے حضور آیا کرے, وضو بنایا کرے, سجدے میں سر رکھا کرے اور رب کے حضور گڑ گڑایا کرے, کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. سبحان اللہ. اے میرا بندہ جب تو مجبور ہو جاتا ہے ہر قسم سے ہر طرف سے, جب مجبور ہو جاتا ہے, جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو بتا تیری آہوں بکا کو کون سنتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدتنا بی بی آسیہ رب کے حضور دعا کرتی گئے. اذ قالت رب بن لی عندک بیتا. سبحان اللہ. اے میرے اللہ مجھے فرعون کے ظلموں سے نجات عطا فرما, فرعون کی سختیوں سے نجات عطا فرما. میرا گھر اپنے پاس بنا. سبحان اللہ. میرا گھر اپنے پاس بنا. تو حضرت آسیہ نے سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن اللہ رب العزت جل وعلا کی محبت کو نہیں چھوڑا دو نہیں چھوڑا. حضرت سیدتنا بی بی زنیرہ سلام اللہ علیہا میرے لجپال نبی صاحب الاولاد کی صحابیہ ہیں, سبحان سبحان اللہ. اللہ. میرے آقا کی صحابیہ ہیں اور ابو جہل کی نوکرانی ہے. میرے محمد مصطفیٰ صاحب الاولاد پہ ایمان لے آئے, میرے لجپال نبی کا کلمہ پڑھ لیا, احد 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 قل هو اللہ اللہ الصمد. بس یہی تسبیح پڑھنے لگی. ابو جہل کو پتہ چل گیا, سختیاں کرنے لگا, تکلیفیں دینے لگا. کہتا ہے سنیا اگر رب کو نہیں چھوڑو گی تو ہم تیرا وہ حال کر دیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. حضرت زنیرہ فرماتے جو کر سکتے ہو کر لو. زنیرہ حاضر ہے. سبحان اللہ. عمر بڑی تھی, آخری عمر میں گدر ختم ہو جاتا ہے, ہڈیوں کا تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب رب جل وعلا سے بندہ محبت کر بیٹھتا ہے طاقت ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت بی بی زنیرہ فرماتی ہے سب کچھ جو کچھ کرنا چاہو کر لو. ابو جہل میں رب جل وعلا کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑوں گی. بڑی تکلیفیں دی گئی, بڑا مارا گیا, چابک سے مار مار کے لہو لہان کر دیتے تھے, لیکن حضرت زنیرہ پھر بھی رب کے حضور جھکا کرتے تھے. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. رب جل وعلا کی ذات میں نہ کسی کو شریک کر سکتی ہو, نہ کسی اللہ کی شان میں کچھ سن سکتی ہو, گستاخی وغیرہ کچھ نہیں سن سکتی. اچانک اتنا مارا, ایک مرتبہ سر پہ جو چوٹ لگی تو حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی, رؤسائے مکہ کو بلایا, ابو جہل نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا, زنیرہ کو سامنے بٹھایا اور مذاق اڑانے لگے. کہنے لگے زنیرہ دیکھا تو ہمارے بتوں کی گستاخی کرتی تھی, توہین کرتی تھی, تو ہمارے لات منات عزا نے تیری آنکھیں لے لی ہے, تجھے اندھا کر دیا, اور تیرا رب
کچھ بھی نہ کر پائے. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدتنا بی بی زنیرہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی. جو مار تو کھاتی تھی آنسو نہیں چھلکتے تھے. اگر چاپو پڑتا تو رب کے حضور کہتی اے میرے اللہ میں نے ایک چاپو کھایا ہے تیری رضا کی خاطر. اگر کوئی ٹنڈے سے مارتا تو لب ہلا کے کہتی تھی میرے اللہ یہ مار کھائی ہے تیری رضا کی خاطر. اگر کھانا بند ہو جاتا تو کہتی میرے اللہ میرا کھانا پینا میں نے چھوڑ دیا ہے تیری رضا کی خاطر. لیکن آج وہی زنیرہ ہے کہ رو پڑی اور سیدھی کمرے میں گئی. کمرے میں جا کے سر جھکا کے کہتی ہے میرے مالک اے میرے اللہ میں نے سب کچھ برداشت کیا تیری رضا کی خاطر. یہ میرا تن یہ من یہ دھن سب تیرا ہی ہے. وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے ہر ٹکڑے سے ایک ہی آواز آتی پر اے میرے اللہ اب وہ تیری شان میں گستاخی کر بیٹھا ہے. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. میرے اللہ مجھے آنکھوں کی طلب نہیں آنکھوں کی تمنا نہیں ہے پر اے میرے اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ لا تو منا تو اس نے مجھے اندھا کیا ہے. میرے اللہ تو قادر مطلق ہے. سبحان اللہ میرے اللہ مجھے میری آنکھیں واپس کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیں قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارا رب فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان اللہ. میرے رب نے بڑے میٹھے بولوں سے آیت کا افتتاح فرمایا. بڑے محبت بھرے انداز سے میرے رب نے آیت کو شروع فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ اے میرے دل پر نبی سبحان اللہ. اے میرے سونے محبوب اگر میرے بندے میری بارگاہ میں جھکنے والے میری بارگاہ میں سر و سجود ہونے والے سَأَلَكَ تجھ سے پوچھے عنی میرے بارے میں تم سے سوال کر لے اے میرے نبی قریب میں بہت زیادہ قریب ہوں. مجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کبھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں جی 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 کا جواب دیتا ہوں. سب رحمت خدا کی ہے کرم سارا خدا کا ہے عطا ہے مجھ کو جو جتنا کرم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی خیالوں سے مکانوں تک برم سارا خدا کا ہے. شب و روز سنا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے تو حی قیوم پھولوں کی بہاروں کی سنا تیرے لیے. سبحان اللہ. حضرت سیدتنا بی بی زنیرہ نے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے. راوی کہتا ہے ہاتھ نیچے بعد میں آئے میرے اللہ نے پہلے روشنی عطا. سبحان اللہ. ذرا رب کے حضور جھکو تو صحیح اللہ سے مانگو تو صحیح پیشانیاں ٹکاؤ تو صحیح. پھر دیکھو خالق کائنات جل والا کتنا کرم فرماتا ہے سبحان اللہ. کتنی عطائیں فرماتا ہے. قربان جائیں حضرت ابراہیم بن ادم واقعی وہ دعا کرے. حضرت ابراہیم بن ادم نام سنا بادشاہ بھی غریب بندہ رب سے لو لگائے تو سمجھ میں آتی ہے بادشاہ بھی لگاتے ہیں. عام طور پہ یہ مشرق مجنوں ہے چھاکوں کو چار چھٹی ہوئی چکی. حضرت ابراہیم بن ادم وقت کے بادشاہ تھے اور بادشاہ بھی ایسے تھے کہ ان کے جو جانور تھے نا جہاں وہ بندھے جاتے تھے وہاں بھی سونا تھا. سونا سونے دی کلی ہم دے نام بدھے نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی شان والے اتنے مقام والے لیکن جب رب سے محبت ہوئی
سبحان اللہ چھاڑ دیا ہر ایک چیز کو. یہ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے میرے بھائیو. پیسے کی خاطر اپنا ایمان خراب نہ کیا کرو. ہمیں مطلب ہوتا ہے پیسے روپیوں چڑھ بھوجے رشوت جو سود جو حرام جو حلال جو ہی فرق نہ ہے کرو واسا کہ روکڑو اچھے پیسوں اچھے نہ یہ نہ کہو بلکہ امتیاز کر لو. یہ دیکھ لو حلال کا ہے یا حرام کا ہے. میں نے اپنے بچوں کی جو روزی کرنی ہے حلال کی ہے یا حرام کی ہے کی ہے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے رب جل والا کو دل دے بیٹھے. ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل میں. آواز تو نکالو راہیل بھائی. جنگل میں. جنگل میں جا رہے تھے. اچانک سامنے سے شیر آ گیا. کون آیا؟ شیر کو دیکھا تو حضرت ابراہیم بن ادھم پریشان ہو کے رکے کہیں حملہ نہ کر دے کہیں حملہ نہ کر دے. بس اتنا سوچنے کی دیر تھی کہ خالق کائنات جل والا نے الہام فرما دیا. سبحان اللہ. اے ابراہیم بن ادھم گھبراتے کیوں ہو؟ یہ معمولی سا شیر اس سے کیا گھبراتے ہو؟ ارے تجھے پتا نہیں جب تو نے میری خاطر ایک تخت کو ٹھوکر مار دی سب کچھ چھوڑ چھڑا کے مجھ سے جب سے لو لگائی ہے نا پیارے 50 فرشتے ہم نے تیری خدمت میں معمول. سبحان اللہ. بس اتنا حکم ہونے کی دیر تھی کہ وہ جو شیر سامنے آیا تھا دوڑتا ہوا دم ہلاتا ہوا آ کے تلوے چاٹ رہا. سبحان اللہ. وہ ہے حضرت ابراہیم. سبحان اللہ. اپنی شان کے مالک اتنے مقام کے مالک اللہ رب العزت جل والا نے بڑا نوازا ہے اپنے ولیوں کو. اور ماشاءاللہ حضرت سیدنا محمد عربی صاحب الاولاد کے غلام محدث ابن طولون بڑا بہترین انداز ہے. محدث ہے وقت کے امام ہیں. کسی بنا پر بادشاہ نے قید کر لیا. پہلے یہ انداز ہوا کرتا تھا بادشاہ نے کسی بنا پر قید کر لیا اس لیے حکم میں پہلے تفتیش کر لیا کرو بات کس نے کی ہے. ایسے بلا وجہ اپنے دل میں کسی کی برائی مت لایا کر. اچھا اس نے ایسے کہہ دیا اچھا انہیں چاہیے نہیں پہلے تفتیش کر لو باقی اس نے کہا بھی یا نہیں. میں ایسے دل میں سوچ رہا کامران نے ایسے کہا ہے ممکن انہوں نے کہا تو پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے. تو محدث ابن طولون کو بادشاہ نے کسی بنا پر جیل میں ڈال دیا. اب جب جیل میں ڈال دیا گیا تو انداز یہ تھا ایک شیر اس نے پالا ہوا تھا جسے 3 دن 4 دن 5 دن بھوکا رکھتا اور جب کوئی مجرم آتا جیل میں تو اس کے حوالے کر دیتا پھر وہ چیرتا پھاڑتا ہوا کھا جاتا. اب محدث ابن طولون کا بھی یہی انداز بنا انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. وہ فرماتے رہے میرا قصور کیا ہے میں تو بے گناہ ہوں پر کوئی نہ سنی گئی. جیل میں ڈالا گیا. عوام الناس جمع ہے لوگ آئے دیکھنے والے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے ابن طولون کا. لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جیسے ہی شیر بھوکے شیر کو چھوڑا گیا عوام یہ نظارہ کر رہی تھی کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے. لیکن جیسے ہی وہ شیر دوڑتا ہوا قریب پہنچا کہ آگے تو محدث ابن طولون بیٹھے ہیں فوراً دم ہلاتے ہوئے تلووں کو چاٹنے لگا. سبحان اللہ. دور سے سبحان اللہ. تلووں کو چاٹنے لگا. عوام دیکھ کے ہو گئی پریشان. بادشاہ ہوا حیران ہلائی اپنی زبان اور بولائی اس انداز سے وزیر ہی چاہتی ہوا یہ کیا ہو گیا کیا بھوکا نہیں تھا؟ یہ بادشاہ سلامت 5 دن سے بھوکا ہے تو پھر یہ کھا کیوں نہیں رہا؟ بادشاہ سلامت تم تو فقط کھانے کو دیکھ رہے ہو میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ تو تلوے چاٹ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تلوے چاٹ رہا ہے. بادشاہ سلامت اگر سلطنت کی حفاظت چاہتے ہو تو یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ اللہ کا ولی معلوم ہے. سبحان اللہ. انہیں باعزت رہا کر دیا جائے. حضرت محدث ابن طولون کو باعزت رہا کر دیا گیا. آپ ماشاءاللہ جیسے گھر پہنچے دروازہ بجایا گھر والے نے دروازہ کھولا روتے روتے ہیں تو چوئی تم اتنے جی آپ آگے جی ہاں میں آ گیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی نہیں تم حقیقت میں مجھے ہی دیکھ رہی لیکن میں تو یہ سوچ بیٹھی تھی رو رو کے حال کر بیٹھی کہ آج میرے سرتاج کا بچنا مشکل ہے کیونکہ جو بھی وہاں گیا ہے واپس نہیں آیا تو تم کیسے واپس کہتے اللہ نے بچا دیا. سبحان اللہ. کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے بچایا ہے. اللہ نے بچایا ہے. اب گھر والی تو گھر والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سب یقین کر لیتے ہیں گھر والی کو بڑا مشکل یقین آتا ہے. فیاض بھائی ایسی بات ہے سب بھی نہیں کھیل رہی تھے ہر بندہ یقین کر لے گا
گھر والی پہ یقین دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک ولی تھے ماشاءاللہ اللہ پاک جل والوں نے اڑان عطا کی تھی, وہ اڑا کرتے تھے. رب کی مرضی جسے جو چاہے عطا کرے. نیچے بٹھائے مجھے ادھر بٹھائے, میں کی مرضی. تو جو رب اتنا کر سکتا ہے وہ ولیوں کو اڑنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے. لیکن گھر والی کو پتہ نہیں تھا. وہ گھر والی سے کہتے تھے میں الحمدللہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں. وہ تسلیم نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ جب گھر پہ آئے وہ تو گھر والی کہنے لگی تو ہی یہ ولی بڑا پھر دے گھر جا, تو ہی یہ ولی بڑا پھر دے. آج میں ولی چمکتا بدائی تم ایسے ولی بنے پھرتے ہو. آج میں نے ولی دیکھا ہے اڑ کے جا رہے تھے گھر سے. واقعی میں جی ہاں فرمانے لگے وہ میں ہی تو ہوں. وہ کہنے لگے اچھا جب ہی ٹیڑے اڑ رہے تھے. پہلے تو بڑی واہ کر رہی تھی, جب یہ انداز ملا تو جب ہی ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل وہ گھر والی تھی نا, وہ کہنے لگے اچھا سچ سچ بتاؤ دل کے اندر کیا کیفیت تھی جب شیر آیا. کیا بات ہے. بچایا تو رب نے ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. فعال لما یرید اس کی شان ہے. پر یہ تو بتاؤ دل میں کیفیت کیا تھی. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں اس وقت یہ کیفیت تھی جب شیر میرے سامنے آیا تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا لعاب جب مجھے لگے گا, جب یہ مجھے کاٹے گا, اس کا جو لعاب میرے جسم پہ لگے گا پتہ نہیں یہ لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے. کیا بات ہے. مجھے جان کے فکر نہ تھی, ارے مجھے تو یہ فکر تھی پاکی اور ناپاکی کی, کیونکہ جو رب کو دل دے دیتا ہے پھر سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے رب جل والا فرماتا ہے تم میرے بن کے تو دیکھو دنیا کو تمہارے قدموں میں نہ ڈال دوں تو کہنا. اللہ رب العزت جل والا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑی محبت بھرے انداز سے آپ حضرات نے مجھے بلایا اور محفل سجائی اور بڑی رونق انداز سے محفل سجی ہے. حاجی محمد مولانا صاحب اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے. آمین. جاتے جاتے ایک کام بڑا نرالا کر گئے کہ مسجد کو خادم عزیر دے گئے. قسم سے ماشاءاللہ بڑے, یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم ڈیلی آتے ہیں کوٹری آپ نمازی حضرات ہی بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے آج ماشاءاللہ یہ کام ہو, کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ یہ کام ہو. اور الحمدللہ کی قاری قاسم جیلانی صاحب عزیز بھائی بھی ماشاءاللہ نگرانی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں دراز عمر بخیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت جل والا اس محلے پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. نعرہ تکبیر, تھوڑا زور سے کہیے نعرہ تکبیر. میرا بیٹا بہت شکریہ, بہت شکریہ. سدا خوش رہیں, اللہ آپ کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. آمین تو زور سے کہیں. آمین. آپ کو چاہیے تو بتاتے ہیں تو پھر بلند آواز سے آمین کہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے. اللہ رب العزت مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے تمامی نمازی حضرات کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ رب العزت قدم قدم پہ درجے عطا فرمائے. اللہم آمین. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامیے بے کساں, حامیے بے کساں, کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے, میں کشو مدینے چلے. دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے